بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خوبصورت تحفہ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے۔ درود جاری ہے، درود جاری رہے گا سب زمانوں میں۔ درود جاری ہے، درود جاری رہے گا زمینوں آسمانوں میں۔ کل اور لوگ تھے درود پڑھنے والے اور پڑھانے والے، آج ہم ہیں درود پڑھنے والے اور پڑھانے والے۔ ہمارے بعد بھی یہ کام جاری رہے گا، درود پڑھنا پڑھانا جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کائنات کا مالک پوری کائنات کو موت دے دے گا، ہر ذی جان بے چیز بے جان ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تب نہ نماز رہے گی، نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر اللہ کی محفلیں، نہ قرآن مجید کی تلاوت، لیکن درود پاک پھر بھی جاری رہے گا، کیونکہ درود خود خالق بھی پڑھتا ہے، اور خالق ہر قسم کے زوال سے پاک ہے، بس ایک اللہ ہی کی ذات لازوال ہے، اور ایک ہی عمل درود شریف لازوال ہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ وہ وقت، وہ دن، وہ لمحہ بہت ہی ہولناک اور بہت ہی خوفناک ہوں گے۔ سورج کی تپش انتہا پر ہوگی، نہ کوئی سایہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ دنیا میں درود پڑھنے والوں کو عرش عظیم کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ تب لگ پتہ جائے گا کہ درود کتنی بڑی دولت ہے۔ ہر انسان اس وقت پاگلوں کی طرح سہارا ڈھونڈ رہا ہوگا، پریشان ہوگا، پر کسی کو کسی کا کوئی ساتھ نہیں مل پائے گا۔ نہ والدین، بھائی بہن، اولاد سب چھوڑ جائیں گے، سب کو صرف اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی، لیکن درود پاک پڑھنے والوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ تب لگ پتہ جائے گا کہ درود پاک کی کیا اہمیت تھی۔ سب نبی اور تمام نبیوں کے امتی پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی شفاعت کرنے کو تیار نہ ہوگا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تب لگ پتہ جائے گا کہ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری تھا۔ اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو وہ پڑھنا شروع کر دے۔ پھر وقت آئے گا پل صراط پار کرنے کا، جو بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ انسان وہاں گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو درود پاک اپنے ہاتھ سے پکڑ کر پل صراط جب پار کروا دے گا، تب لگ پتہ جائے گا کہ درود شریف پڑھنے کی کیا شان تھی، اور اس کی کیا برکات تھی، اور اس کی کیا رحمتیں تھیں۔ درود پاک پڑھنے والے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، اور جو نہیں پڑھ رہے مجھے امید ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ مالک کائنات قیامت کے دن ناراض ہوگا۔ مالک کی غضب کو دیکھ کر انبیاء بھی اس وقت کانپ رہے ہوں گے، درود لکھنے والے بھی آئیں گے۔ رب حکم فرمائے گا، تم میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھتے تھے تو جاؤ جنت میں جاؤ۔ تب لگ پتہ جائے گا کہ درود لکھنے والے کی کیا شان ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی سب مومنوں کی یہی تمنا ہوگی کہ جنت میں حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر مل جائے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے جنت میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہوں گے۔ تب سب کو پتہ، درود پاک پڑھنے والوں کو لگ پتہ جائے گا کہ درود پاک کی کیا برکتیں ہیں۔ میری آپ سب سے سننے والوں سے صرف ایک گزارش ہے، میری بہنوں
اور بہت ہی عزیز مائیں اور بہنیں اور بھائیوں سے صرف ایک ہی گزارش ہے، دنیا، قبر، حشر، پل صراط، جنت، ہر جگہ پر عیش و آرام والی زندگی چاہتے ہو تو درود پاک کو اپنی سانسوں میں بسا لو، درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ قبر کو منور کرنا چاہتے ہو تو درود پاک کے دیپ جلا لو، پل صراط پار کرنا ہے تو درود پاک کو دوست بنا لو، درود خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کو بھی درود پاک کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ کریں اور درود لکھنے کی بھی عادت بنا لیں۔ درود پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہیں، لیکن درود لکھنے کی بات ہی بہت نرالی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہماری آنکھیں بند ہیں، لیکن کل قیامت کو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، پھر آپ سب دیکھ لیں گے کہ کون ہیرو ہے اور کون زیرو ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون عزت والے ہیں اور کون ذلیل ہے۔ درود پاک نہ پڑھنے والوں، کل قیامت کے دن آپ کو ان لوگوں کی اہمیت کا پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنے قیمتی لوگ تھے، ہمارے کتنے خیر خواہ تھے، جو پاگلوں کی طرح ہمیں بار بار درود پاک پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اب وہ دن قیامت کا قریب ہی ہے۔ سب لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگوں کو قیامت کے دن کا بڑی بے صبری سے انتظار ہے۔ ان سب لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف درود پاک پڑھتے ہیں، ان لوگوں میں بھی شامل ہوں۔ مجھے بس اس لیے قیامت کے دن کا انتظار ہے کہ وہاں ہمارے مالک موجود ہوں گے، وہاں ہمارے حضرت محمد لجپال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، تو پھر ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ دنیا میں تو ناانصافیاں ہوتی ہیں، وہاں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر کوئی بدبخت جہنم میں گیا تو اسے اپنے برے اعمال جہنم میں لے جائیں گے۔ خدا را اپنی جان کے دشمن مت بنے، درود پاک کے خزانے اپنے نامہ اعمال میں ایڈ کر لیں۔ آپ سب سے یہ دعا ہے، آپ میرے لیے لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور اس پر قائم